السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ. آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی. قانون بہانا عوام نشانہ، قانون بہانا ملک نشانہ. یہ ہماری صورتحال ہے اس وقت پوری کہ آپ بیان سنیں ان کے قانون کی خلاف ورزی کی گئی تو ہم یہ کر دیں گے، قانون کی خلاف ورزی کی گئی تو ہم وہ کریں گے، قانون کو ہم قانون کی عملداری کروائیں گے، قانون پر امپلیمنٹیشن ہوگا. یار یہ کتنے قانون پسند لوگ ہیں. واہ 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 واہ، یعنی قانون قانون قانون. بھائی جس 10 لاکھ کا مجمع باہر نکلا ہے اور ایک گملہ نہیں ٹوٹا، آج آپ ان سے اسلحے برآمد کروا رہے ہیں. آج آپ ان سے جو ہے وہ ان کی فائرنگ ثابت کر رہے ہیں، ان کو قاتل ثابت کر رہے ہیں. اور آپ 18 قتل کر کے آپ سیدھی حاملہ عورتوں کے منہ میں گولیاں مار کے آپ کہتے ہیں جی نہیں وہ تو فیصلہ آپ دیکھ لیں وہ لیں. آپ وہ جوڈیشل رپورٹ دبا کے آپ بیٹھ کے اور آپ وہی ہے نا، اور آپ کہہ رہے ہیں قانون. آپ نے جتنے تشدد کروائے ہیں، جتنے قبضے کروائے ہیں، جس طرح ہر کی پوائنٹ پر آپ نے اپنے پولیس والے بھرتی کروا کے ملوں، فیکٹریوں، زمینوں، جائیدادوں پر قبضے کروائے ہیں، اور جس طرح آپ نے پولیس کو استعمال کیا ہے اور وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون. آپ کمال لوگ ہیں. یعنی پاکستان کی عوام کے خلاف، پاکستان کی پڑھی لکھی عوام کے خلاف، پاکستان کی مہذب شائستہ عوام کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کو استعمال کریں گے. یعنی آپ دوسری، اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ اب ہوگا کیا، میری بات سنیں دوسرے لوگ بھی، میرے سننے والے بھی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اگر جتنا بھی پرامن جلوس ہوتا ہے نا، یہ کرتے کیا ہے، یہ اپنے بندے ان جلوسوں میں گھسوا کے وہاں بدامنی پیدا کرتے ہیں. وہیں سے ان کے بندے کچھ کر جائیں گے اور الزام آئے گا عمران خان پہ سیدھا. وہ کہیں دور دراز کے علاقے میں بھی بارڈر پہ کہیں کچھ ہوگا، یہ کروائیں گے خود اور کہیں گے جی دیکھ لیں تحریک انصاف کے غنڈے، عمران خان غنڈا، عمران خان فاشسٹ، عمران خان. او بھائی تم لوگوں کے منہ سے یہ بات، یہ جو شبد آپ نکال رہے ہیں، یہ اتنا یعنی آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ اب دنیا کو پتہ ہے کہ 1 سیکنڈ میں آپ جھوٹ بول رہی ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ جی یہ فاشسٹ ہے محترمہ مریم صفدر صاحب. وہ فاشسٹ کیا اس نے کیا ہے؟ کس پولیس کے ذریعے کس کو مروایا ہے؟ آپ کے جو چچا اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعظم بن کے، ماشاءاللہ الحمدللہ، انہوں نے انگلی ہلا ہلا کے پولیس مقابلے جتنے کروائے ہیں، آپ کو تو زبانی یاد ہونے چاہیے. صرف اتنی سی میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں. آپ کہہ رہی ہیں عمران خان کو کہ وہ فاشسٹ ہے. آپ کو صرف وہ فلم دوبارہ آپ جا کر دیکھیں ماڈل ٹاؤن والی، وہ گلو بٹ آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ عمران خان کو کہہ رہی ہیں محترمہ. میں تو آپ کی ایک بیٹی اور بہن کی طرح عزت کرتا ہوں، لیکن جتنا آپ جھوٹ بولیں گی اپنے آپ کو ڈسگریس کریں گی. میں آپ کو ایک اور چیز مریم صاحبہ بتا دوں احترام کے ساتھ. صفدر صاحب میرے بھائی ہیں، دوست بھی ہیں پیارے، کبھی کبھی سالوں بعد بھی ملتے ہیں تو محبت کے ساتھ. 4-5 مرتبہ زندگی میں جب اسٹوڈنٹ تھے تو میں ان کی وجہ سے بھی آپ کی بہت عزت کرتا ہوں کہ آپ بھابھی بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، بہن بھی ہیں، ساری باتیں. آپ کو جن لوگوں نے تربیت دی ہے وہ تو آپ کو بے نظیر صاحبہ کے ریپلیسمنٹ میں لانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے آپ کو سیاست کی بجائے جھوٹ سکھایا. انہوں نے آپ کو تعلیم کی بجائے وہ تربیت دی جس کے جواب میں گالیاں پڑیں. اب مثال کے طور پہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جی گولی ماری گئی، عمران خان نے گولی مروائی ہے اس کانسٹیبل کو، اس مسکین کو. تو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے. یعنی آپ یہ جو ہوگا کیا کہ دنیا کی نظر میں جیسے آپ کی یہ بات جاتی ہے، لوگ آپ کو نفرت سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ خاتون ہو کے اتنی خوبصورت، اتنی باوقار، اچھا بولنے والی نواز شریف صاحب کی بیٹی یار جھوٹ بول رہی. ایسے وہ کر لیتے ہیں آپ کے اپنے ووٹرز کہ یہ آپ لوگوں نے پولیس کو یہ آرڈر دے دیا کہ اندر گھسو، مارو، دھکیلو، عورتوں کی بے حرمتی کرو، اور اس کے بعد ابھی تک تو یہ آپ کا ڈی آئی جی آپریشن اور بیان دے رہا ہے، ایف آئی آر اور کاٹی گئی ہے، آپ کا بیان اور ہے.
یعنی آپ یہ جو جھوٹ پر قتل کروا دیا عمران خان نے، یہ اسلحے لے کے آ رہے ہیں، یہ آنسو گیس ہیں ان کے پاس، یہ انہوں نے پاکستان کو، یعنی ایک جھوٹ پر جھوٹ، اور اوپر سے پھر آپ یہ وہ ٹماٹروں کے لیے آئے گا نواز شریف. آپ کو کسی نے پھر میں کیا کہوں اس کو، کہ کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ عوام کا دل جیتنے کے لیے نا یہ کہیں کہ نواز شریف ٹماٹر سستے کرے گا. یہ بھی چیزا مذاق بن گیا. ٹماٹر سستے نہ کریں، ملک کی اکانومی جب آپ پہیا اکانومی بہتر کریں گی، وہ آپ کے پاس پلان ہی نہیں ہے، نہ آپ کا ایجنڈا ہے، نہ آپ کی جرت ہے، نہ آپ کا ویژن ہے، نہ آپ کی سوچ ہے، نہ تعلیم وہ ہے، نہ نیت وہ ہے، نہ ویژن ہے، اندر کچھ نہیں ہے. اکانومی آپ ملک سنوارو، قرض اتارو، کہ سکیمیں چلا کے IMF کی سودیں واپس کر کے اتنا اقتدار اس کے بدلے میں کیا، وہ جا حساب بھی کوئی نہیں. آپ لوگوں نے، آپ ٹماٹر کے قیمتیں، یعنی یہ آپ کو جو پڑھا رہے ہیں جو لوگ، چاہے وہ میرے دوست پرویز رشید ہوں، چاہے اور ہوں سارے یہ لوگ، یہ آپ کو جھوٹ بتا رہے ہیں. یہ غلط، یہ جھوٹ کی سیاست جو ہے وہ الٹیمیٹلی جھوٹ ثابت ہوتی ہے اور اس کو جھوٹا کہا جانے لگ جاتا ہے. تو میری بہن، میری پیاری بہن، میری بڑی ٹیلنٹڈ بہن، آپ یہ کچھ خیال کریں، اپنا چھوڑ دیں، اپنے والد کا بھی خیال نہ کریں. انہوں نے اپنی جو اسی طرح کی سیاست چلا لی ہے اپنی جھوٹ پر، وہ ساری زندگی چلائی ہے انہوں نے، اور وہ بھی اپنے آپ کو اب بھی مظلوم اور سچا سمجھتے ہیں. 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، ٹائیں فش ہو گیا، کچھ بھی نہیں بنا ہمارا، ٹھڈے کھا کے نیچے آئے. کاسمیٹک ڈیولپمنٹ، سڑکیں بنا دی. یہ سب سے بڑا مغربی اور یہ مالیاتی اداروں کا سب سے بڑا خوفناک ایجنڈا یہ ہوتا ہے ہمارے جیسے ملکوں کے خلاف، کہ ان کو پیسے دو سود پہ، اور اس جگہ پہ لگاؤ جہاں سے ان کو فائدہ کوئی نہ ہو، ان کی گروتھ نہ ہو. آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی گروتھ نہیں چاہیے. یہ جعلی اکانومسٹ، یہ جو کرائے کے اکانومسٹ ہیں، یہ کمیشن کے اکانومسٹ جو ہیں، یہ سارے آپ کو بتاتے ہیں. تو آپ اپنی کم از کم بے نظیر کے، چلو آپ برابر نہ آ سکتی تو اس کے کئی ٹخنوں گھٹنوں تک تو آپ کو آنا چاہیے تھا. آپ کو اللہ نے موقع دیا تھا، لیکن جھوٹ. میں اب اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے جب جس لائن پہ چڑھ گئی ہیں، آپ دیکھیں جھوٹ کا انجام کیا ہو سکتا ہے. بڑا جھوٹ ہی ہوگا نا. آج کی ویڈیو سے اجازت دیجیے، دکھی دل کے ساتھ.